جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اللہ کے جو اللہ کی جو صورتیں ہیں، قرآن کی جو صورتیں ہیں اس میں ہم بتدریج ایک ایک کر کے جو صورت کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ لاسٹ ہم نے سورہ توبہ دیکھی تھی، جس میں ہم نے موجودہ تناظر سے اس کو جو آج کا حوالہ ہے 2025 کا، اس کے حوالے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، جماعت کو دیکھنا، اور اس میں موجود منافقین جو ہیں وہ قوم کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ مشرکین جو ہیں وہ بے ایمانی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ مشرکین کرپشن کرتے ہیں، تو جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان سے خطاب کیا جاتا ہے 17 دفعہ اس سورہ کے اندر، جو خدا کے بنائے ہوئے نظام کی مخالفت کرتے ہیں غلط نظام ڈال کے۔ سہل پسندی کی بات ہوئی، کمفرٹ زون میں رہنے کی بات ہوئی، اور جو انسانوں کا حق تقسیم نہیں کرتے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا۔ اسٹریٹجیز کے بارے میں بات ہوئی، جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے مشرکین کے ساتھ بھی الائنسز بنائی جاتی ہیں تاکہ امن کے ساتھ کام کیا جا سکے کسی بھی ملک کے اندر۔ صدقات کے انکاری ہوتے ہیں مشرکین، ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور پھر ایونچولی جو مومنین کی جان اور مال ہے وہ اللہ نے خرید لی ہوتی ہے، ان کی نفس کے بدلے میں، ان کی جان اور مال کے بدلے میں ان کو جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے آیت 111 میں دیکھا، جو بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اگلی سورہ سے ہے، سورہ یونس، اور زبیر شبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو زبیر صاحب، آپ ہمیں سورہ یونس کے حوالے سے آگاہی دیجیے پلیز، شکریہ۔ جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اور مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی صورت کی طرف بڑھنے سے پہلے سابقہ صورت کا پورا جائزہ پیش کرتی ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ آج ہم سورہ یونس کی طرف بڑھیں گے جی، اور سورہ یونس اور اب یہاں تک تو جو 9 آیتیں ہم نے صورتیں ہم نے اس سے پہلے دیکھی ہیں، ان صورتوں میں کہیں بھی ایک نبیوں کا تسلسل جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اگلی جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں 3 انبیاء کا ذکر جو ہے وہ آئے گا، اور ان تینوں صورتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس گہرے تعلق کو بھی ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج چونکہ ہماری ابتدا سورہ یونس سے ہو رہی ہے، تو ان تینوں میں جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں کے جو عنوان ہیں، جیسا کہ سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، ان تینوں کے عنوان جو ہیں ان کا اور انہی عنوان والی صورتوں کی اختتامی آیات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورت کے اختتام میں جتنی آیتیں پیش کی گئی ہیں ان کا ان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ وہ جو آخری آیتیں آئیں گی اس سورت کی، وہ اس کا خلاصہ بیان کریں گی۔ سورہ یونس سے اس کی آیتیں جو ہیں وہ 109 ہیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے الف، لام اور را۔ حروف المقطعات میں الف، لام اور را ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حروف جو ہیں بیسیکلی یہ ہر حرف ایک کتاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ حروف جو ہیں وہ کناروں کو بھی کہا جاتا ہے، دھاروں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ جس کنارے، جس دھارے پر کھڑے ہوں گے، وہاں سے جب آپ قرآن کے سمندر میں جائیں گے تو وہاں پر منظر، ہر حرف جو ہے اس پر ایک الگ منظر ہے، اور جہاں آپ نے حرف تبدیل کیا وہاں منظر قرآن کریم تبدیل کر جاتا ہے۔ تو الف، لام اور را، اب آپ یہ دیکھیے یہاں پر یہ کمال آپ دیکھیے گا کہ ایک تو الف لام پر ہم نے پہلے الف لام میم پر ہم نے ایک بات کی تھی، کہ جس میں ہم نے بتایا تھا کہ نفس الامارہ اور لوامہ اور مطمئنہ، کیونکہ وہ آغاز ہے قرآن کریم کا۔ آگے چل کے جب ہم حروف کی بات کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ایک تو الف جو ہے وہ جس بھی لفظ میں الف داخل ہوتا ہے وہ اسے ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ کاؤنٹنگ سے نکال دیتا ہے، وہ اسے انفینٹی میں لے جاتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہم دے چکے ہیں۔
تو جو بات جو ہے جس کی جو لامحدود گفتگو ہوگی، لامحدود بات ہوگی، تو وہاں پر الف کا آنا جو ہے وہ حتمی ہوگا۔ تو اب یہاں پر الف بھی آپ دیکھ لیجئے، لام جو ہے یہ سبط اللطیف کو بیان کرتی ہے، اور لام کا لطف یعنی لطافت جو ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو مائکروسکوپک لیول پر جا کر دیکھتے ہیں، اللہ لطیف ہے، تو جب آپ لام کو دیکھیں گے تو وہاں پر جو بھی عمل ہو رہا ہوگا، جو بھی چیز ہو رہی ہوگی، وہ مائکروسکوپک لیول پر جا کر آپ کو دیکھنی ہوگی، انتہائی دقیق اور عمیق انداز کے اندر مائکروسکوپک لیول کے اوپر آپ جا کر بات کرنی۔ اب را اب را جو ہے اس کے اندر خود آپ اس کا ساؤنڈ جب دیکھیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں بیسیکلی یہ وہ ساؤنڈز ہیں کہ جن کے میننگز ہیں، وہ ایک میننگ کریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گی کہ را کا حرف جو ہے جہاں پر آئے گا وہاں پر آپ کو روابط ملیں گے، کنیکشنز، اینڈ سیکنڈلی وہاں پر آپ کو استمرار ملے گا، کنٹینیوٹی ملے گی۔ الف، لام اور را، اب یہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور رے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کوڈنگ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ میم کی کوڈنگ میں بلندی آ جاتی ہے، جیسا کہ سما ہے، جیسا کہ شمس ہے، قمر ہے، ملائکہ ہیں، نجوم ہیں، جتنی بھی جو ہیں وہ چیزیں میم، وہاں پر میم کی کوڈنگ آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے رے کی کوڈنگ جب آئے گی تو وہاں پر ربوبیت آ جائے گی، روابط آ جائیں گے، استمرار آ جائے گا، ارض آ جائے گی، بشر، حجر، نہر، رواسی، تراب، یہ سارے رے کی کوڈنگ کے اوپر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اختصار سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ الف، لام، را کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک تو اس صورت کے اندر جو اس کی جو چابی ہے وہ الف، لام، را ہے۔ ایک تو آپ نے اس کی جتنے بھی مقاصد اور نتائج ہیں ان کو لامحدود انداز میں دیکھنا ہے، آپ نے کہیں حد بندی نہیں کرنی، کیونکہ پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیے گا کہ اس کا ایچ اینڈ ایوری ورڈ وہ ماضی، حال اور مستقبل پر سفر کرتا ہے۔ اس کا ہر لفظ 3 زمانوں کا مسافر ہے۔ تو اس 3 زمانوں کے مسافر کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور دوسرا آپ نے انتہائی مائکروسکوپک لیول کے اوپر انتہائی لطیف انداز میں کسی چیز کو دیکھنا ہے۔ سیکنڈلی آپ نے روابط دیکھنے ہیں کہ قرآن کریم سورہ یونس میں گفتگو کرتا ہے، سورہ یونس میں مختلف واقعات کو بیان کرتے ہوئے، مختلف حالتوں کو بیان کرتے ہوئے ربط قائم کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، تو پتہ چلا کہ جہاں پر یہ تمام تر واقعات پیش ہوئے ہوں گے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے گی تو وہاں پر آپ کو ایک ربط دکھائی دے گا۔ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ ایک سچویشن تھی، آپ اس سچویشن میں ہیں تو اب آپ نے کون سی حکمت اختیار کرنی ہے۔ تو اسی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس صورت کے اندر آپ دیکھیے کہ اس کا آغاز سورہ یونس کا بھی اور سورہ ہود کا بھی اس حکمت سے ہوگا کہ جس کا ذکر آپ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف، لام، را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف، لام، را یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ تو اب پتہ چلا کہ پوری سورہ یونس جو ہے، پوری سورہ یونس جو ہے یہ حکمت پر مبنی ہے، اور اس کے اندر حکمت جو ہے وہ اتنی اس قدر خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہے کہ ایک تو ہم نے وہی بات الف، لام، را، الف، لام، را، یہ 3 ڈائمنشن ہم نے اس کے اوپر جانا ہے، اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ ایک تو اس کے مقاصد کو لامحدود دیکھنا ہے ہم نے، دوسرا ہم نے مائکروسکوپک لیول کے اوپر دیکھنا ہے، تیسرا ہم نے روابط دیکھنے ہیں کہ اس میں کون کون سے روابط بتائے گئے ہیں کہ اس وقت جو انبیاء کو پیش آ رہے تھے یا اس وقت کے معاملات جو تھے، اور موجودہ دور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں، اور جو ہم آج اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو یاد رکھیں کہ 3 زمانوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی اس کتاب کریم سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ہم بھی اس چیز کے متحمل ہیں کہ ہم اس سے اخذ کر سکیں وہ حکمت جو کہ یہ صورت ہمیں دینا چاہتی ہے۔
تو اس کی ایک ون لائن جو اس کی پریزنٹیشن ہے وہ یہ بنتی ہے سورہ یونس کی کہ ایک تو اللہ حکیم ہے، اور یہ وہ حکیم ہے کہ جو حقائق پر مبنی تشخیص کرتا ہے۔ اللہ حکیم ہے تو یہ وہ حکیم ہے جو حقائق پر مبنی تشخیص کرتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی صفت الحکیم کے اوپر جب ہم جائیں گے تو وہ دیکھیے گا اسماء الحسنہ میں کہ حکیم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مریض کا علاج اس کے مرض کے مطابق کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق نہیں کرتا۔ یہ ہوتی ہے وہ حکمت، اور اسی حکمت کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ اور آج کی اس صورت میں ہم جو ہیں وہ انہی تمام تر چیزوں کو آپ تمام کے سامنے، دوستوں کے احباب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں ایک اور بڑا کمال ہے، اس صورت میں 23 مرتبہ حق، لفظ حق جو ہے وہ 23 مرتبہ آیا ہے، 23 مرتبہ آیا ہے۔ تو جہاں پر قرآن کریم میں حق کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر آپ کو ہائی الرٹ ہونا پڑے گا کہ اب آپ کو ان حقائق، ان حقیقتوں کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ جو اس زمانے میں بھی موجود تھے اور جو آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ تینوں زمانوں کا مسافر ہے۔ اسی طریقے سے لفظ حق کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ 23 مرتبہ اس صورت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ وارننگ ہے، الارمنگ ہے بہت زیادہ ہم سب کے لیے، کہ تاکہ ہم ان حقائق اور ان حقیقتوں تک پہنچ سکیں کہ جس کی تنبیہ جو ہے یا جس کی وارننگ ہمیں اس صورت کے اندر مل رہی ہے۔ اچھا جی، اس میں چاہوں گا کہ ایک تو ظاہر ہے حکمت کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہم ذرا اسی صورت کی آیت نمبر 22 اگر آپ نکال لیں تو آپ دیکھیے گا کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، اب دیکھیے کہ اللہ حکیم جو ہے وہ ایک حکمت پیش کر رہا ہے کسی بھی جماعت کے لیے۔ کوئی بھی جماعت، چاہے وہ دنیا کے اندر کوئی بھی جماعت ہوگی، ایک ٹول ہے کہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس ٹول کو اگر آپ حاصل کر لیں، کوئی بھی جماعت اس ٹول کو حاصل کر لے، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر نتائج کیا پیدا ہو۔ دیکھیے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں۔ اب فلک یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن میں ایک معنی کے لیے دو لفظ استعمال نہیں ہوئے، کشتی کے لیے دو لفظ آئے، ایک لفظ ہے سفینہ، ایک لفظ ہے فلک۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر قرآن کریم میں سفینہ کا لفظ آئے گا وہاں پر طمانینت آئے گی، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، لیکن جہاں پر فلک کا لفظ آئے گا وہاں پر طوفان آئے گا، طغیانی آئے گی، ہلچل ہوگی، اور پانی سٹیبل نہیں ہوگا، کشتی سٹیبل نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر انسٹیبل سچویشن آئے گی وہاں پر فلک کا لفظ آئے گا، اور جہاں پر سٹیبل کی کنڈیشن ہوگی وہاں پر قرآن کریم سفینہ کا ورڈ یوز کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی فلک کا لفظ آیا ہے۔ اچھا، وَجَرَيْنَا وَجَرَيْنَا بِهِمْ، اور وہ چلتی ہیں انہیں لے کر، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، پاکیزہ موافق ہوا کے ساتھ وہ خوش ہوتے ہیں اس ہوا کے ساتھ۔ جاءتها تو آتی ہے ان کشتیوں پر، ریح عاصف سخت ہوا، عاصف وجاءهم الموج، اور آتی ہے ان کے پاس لہریں، من کل مکان ہر جگہ سے، من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک گھیر لیا گیا ہے ان کو۔ دعوا اللہ مخلصین، دعوا اللہ مخلصین، تو اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے، مخلصین اللہ الدین، اس کے لیے عبادت کو، دین کے لیے، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ البتہ اگر تو نے نجات دے دی ہمیں اس طوفان سے تو یقیناً ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو سب سے بڑا ٹول بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے دعوا اللہ مخلصین۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت سے
آج کل ویڈیوز بھی ہیں، جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، بحری سفر کرنے والے لوگ، کہ اس میں سوار جتنے لوگ ہوتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے بحری جہاز میں یا کشتی میں، تو اس میں بیٹھے ہوئے تمام تر لوگ موجودہ حالت کے اندر نہ تو کسی سے عقیدہ پوچھتے ہیں، نہ کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، نہ کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا رنگ کیا ہے، نہ کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم رہتے کہاں ہو۔ لسان سے، قومیت سے، مرتبے سے، ہر چیز سے وہ وہاں پر بالکل عاری ہو جاتے ہیں، وہ نہیں پوچھتے ایک دوسرے سے۔ پوچھتے ہیں تو صرف یہ کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، تم کس طرف سے اس پردے کو، شیلڈ کو سنبھال سکتے ہو کہ ہم کسی طریقے سے اس کشتی کو بچا سکیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ مخلصین لہ الدین کا لفظ استعمال کر کے آپ اس انتھک محنت کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب اس میں سوار 10 لوگ ہوں اور ان کا تعلق مختلف عقائد سے ہو یا مختلف جو بھی جن جن چیزوں پر وہ جو ہے ان کے عقائد ہیں، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ان پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے اور جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ وہ فلاں زور لگا رہا ہے تو میں کیوں زور لگاؤں، وہ فلاں جو ہے وہ یہ کر رہا ہے تو میں کیوں یہ کروں۔ وہاں پر وہ 10 کے 10 بندے اتنے خالصتاً انداز میں اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے پانی اس میں داخل ہو جائے کشتی کے اندر، یا میری طرف سے کوئی کمی آ جائے تو پھر یہ سارے ڈوب جائیں گے اور میں بھی ڈوب جاؤں گا۔ چونکہ ہر انسان کو دوسروں کی موت میں اپنی موت دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور دوسروں کی زندگی میں اپنی زندگی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ ایک پیغام دیکھیں اس صورت کے اندر کہ رب کریم و حکیم جو ہے وہ جماعتوں کو جب اس مقام پر لے آتا ہے کہ جب کوئی جماعت کا ایک رکن کسی انسان کی زندگی میں اپنی زندگی دیکھنے لگے اور کسی کی موت میں اپنی موت دیکھنے لگے، تو آپ دیکھیے کہ دین کا اخلاص پھر کس مقام پر ہوگا۔ یہ ہوگا مخلصین لہ الدین، کہ وہ پھر اس التزام کے اندر اس قدر خالص ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر وہ مینجمنٹ جو ہے، وہ جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے ایک دوسرے کو بچانا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر خالص ہو کر محنت کرتے ہیں اور پھر اس محنت میں وہ پکارتے ہیں اپنے اللہ کو۔ اور پھر دیکھیے کس قدر کمال بات کی ہے اس میں کہ دعو اللہ مخلصین، تو وہ ایک تو دعا کرتے ہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی، پھر دعویٰ دائر کرتے ہیں، کیوں کہ وہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے محنت کی ہے، دعویٰ دائر کیا ہے، تو پھر اللہ پر جو ہے لازم ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے، اور اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں۔ اس جماعت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی زندگی میں زندگی اور موت میں موت دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہوگی کہ جو دنیا کا دھارا تبدیل کرے گی، یہ وہ جماعت ہوگی کہ جس کی آبیاری جو ہے وہ اس ایمان کے ساتھ کی جائے کہ جس میں ہر انسان کی تربیت اور تعلیم اسے اس انداز میں دی جائے کہ اسے دوسرے انسانوں کی زندگی میں زندگی دکھائی دے اور دوسرے انسانوں کی موت میں اپنی موت دکھائی دے۔ یہ ہے مخلصین لہ الدین۔ آپ یہ دیکھیے دین کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کہتے ہیں التزام کو، کمٹمنٹ کو۔ لکم دینکم ولی دین، جو کمٹمنٹ تم لوگوں نے کر رکھی ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور جو کمٹمنٹ میں نے کر رکھی ہے وہ میری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ اسی میں ہی جب لفظ عبادہ آ جاتا ہے تو عبادت طرز زندگی کی طرف ریفلیکشن کرتا ہے۔ دین کو بھی آپ طرز زندگی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کمال خوبصورت الفاظ قرآن چنتا ہے اور اس کے مطابق وہ لوگوں کے شعوری غذا فراہم کرتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک جماعت کی تعمیر کے لیے، تکمیل کے لیے قرآن کریم کیا حکمت پیش کرتا ہے۔ ایک ہی آیت کمال کر گئی ہے اس صورت کے اندر کہ وہ بتاتی ہے کہ دین جو ہے اس کے اندر اخلاص کس قدر ضروری ہے۔ اور اخلاص میں نے عرض کیا کہ مصیبت کے وقت تو کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارے عقائد کیا ہیں، تم رہتے کہاں ہو، تم گورے ہو، تم کالے ہو، تم چھوٹے ہو، تم بڑے ہو، تمہارا منصب کیا ہے، خاندانی نسب و نسب،
یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی ہیں یہ بالکل ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر مصیبت کے وقت مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مصیبت سے بچا جائے، نہ کہ خود بچا جائے بلکہ دوسروں کو بھی بچایا جائے۔ تو وہ مخلص ہو کر، خالص ہو کر اس کشتی کے اندر ہر انسان زور لگاتا ہے۔ قرآن نے مثال دیکھی آپ کیسی دی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو وہی اللہ ہے جو چلاتا ہے خشکی میں اور تری میں تم لوگوں کو۔ تو اب یہی سچویشن اگر خشکی میں آ گئی ہے، آپ کسی سمندر میں نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ٹائٹینک جو صبح دوپہر شام ہمیں ڈبو رہا ہے، جسے ہم معیشت کا ٹائٹینک کہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تری اور خشکی کے اندر، تری کے اندر آپ وہ ہو گیا، خشکی کے اندر بھی تو دیکھیے کہ یہ معیشت کا ٹائٹینک بھی ڈوب رہا ہے۔ کیا اس میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی جماعت موجود ہے کہ جو دوسروں کو بلا ان کے عقائد پوچھے، بلا ان سے لسان پوچھے، قوم پوچھے، ان کے کسی کو کسی یہ فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ڈوبیں گے اور پھر میں بھی ڈوب جاؤں گا؟ لیکن یہاں پر ہمارا طرز فکر جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ خشکی پر ہمارا طرز جو ہے وہ طرز مختلف ہے، اور تری میں جب ہم جا کے پھنستے ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ جی اب، تو وہاں پر قرآن کریم نے مثال دی ہے بڑی خوبصورت، اور اس نے کہا ہے مخلصین اللہ الدین، تو پھر وہ جو کمٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ خالص ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جماعت وہ ہوگی جو کمٹ کرے گا، اب اس کے لیے وہ خالص ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بات اپنی منہ سے نکالے اور پھر اس کے اوپر سٹینڈ نہ کرے۔ یہ جماعت کا ایسا کوئی بھی بندہ کسی جماعت کے اندر کام نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، باقی دوسروں کی تو ہم بعد میں بات کریں گے، یہ ہماری کیو ڈبلیو ایس کے لیے بھی بہت بڑی ایک نصیحت ہے اور آپ ایڈوائس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ایسے لوگ عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہم جو کور کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اللہ کریم ایسے کردار ادا کرے کہ ہم عطا کرے کہ جس سے ہم کسی دوسرے کے لیے مثال بن سکیں کہ دیکھیں یہ جناب ان لوگوں نے اس کشتی کو بچایا ہے، یہ دیکھیے ان لوگوں نے یہ کردار ادا کیا ہے، انہیں لوگوں کی زندگی میں زندگی اور لوگوں کی موت میں اپنی موت دکھائی دیتی، تو اس میں ہمارا بہت بڑا کردار بنتا ہے تاکہ دوسرے بھی لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس طرف آئیں۔ یہ کوئی کسی جماعت کی پبلسٹی نہیں ہے، بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس قرآن کریم کی وجوہات کی وجہ سے ہے۔ کوئی کسی کی طرف ہمارا کوئی ایسا کارڈ نہیں گیا کہ جس میں ہم کسی کو بلا رہے ہیں کہ آپ آ جائیے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام تر باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ آپ کو اللہ حکیم یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر اللہ کی کتاب، اللہ کے بتائے ہوئے ایمان، دین، اسلام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ اصولوں میں سے ایک اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ موجود لوگوں کی زندگی میں زندگی دکھائی دے اور دوسروں کی موت کے اندر موت دکھائی دے۔ تو یہ سورہ یونس آیت نمبر 22 ہے جی، اور اسی میں آپ 23 کو بھی ذرا ساتھ لے لیجئے تو آپ دیکھیے تو یہ بھی بڑا کمال ہے۔ آگے کیا کہا کہ فَلَمَّا أَنْجَأَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ تعالیٰ اللہ نے نجات دے دی ان کو، تو فوراً سرکشی کرنے لگتے ہیں فی الارض بغیر الحق، زمین میں نا حق۔ یا ایہا الناس انما بغیوکم، اے لوگو تمہاری سرکشی کا وبال علی انفسکم، تمہاری جانوں پر ہے، متاع الحیات الدنیا، اٹھا لو فائدے دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فننبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو کچھ آپ عمل کرتے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری اس روش کو بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ ہم کیا روش اختیار کرتے ہیں جب کسی کنڈیشن میں جاتے ہیں اس مسئلے سے نکلنے کے لیے، جب جان کی اپنی جان کی بنتی ہے تو پھر ہم بہت مخلص ہو کر، ملتزم ہو کر اس پر اپنا کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈوبیں گے تو میں بھی ڈوبوں گا۔ لیکن جو ہی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے ڈوبنے سے میں نہیں ڈوب رہا، تو مجھے وہ فکر بھی ختم ہو جاتی ہے کہ جناب یہ کون سا میرا کوئی مسئلہ ہے، یہ کون سا میرے گھر کی کوئی پرابلم ہے، یہ کون سی ہماری کوئی اجتماعی مسائل ہیں، ہم یہ صورتحال اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی قرآن کریم نے، اور یہاں پر یہ جو الفاظ آئے ہیں انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال جو ہے وہ تمہاری جانوں پر ہے، تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ خود کو دھوکہ دینے والے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دنیا کا سب سے خطرناک ترین دھوکہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اس کا بھی ذکر آپ دیکھیے قرآن کے۔ اچھا جی،
24 اگر آپ دیکھ لیجئے، انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفکرون۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو محض اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے اتارا آسمانوں سے، پھر مل جل گئی اس کے ذریعے سے پیداوار زمین کی اس چیز میں سے جسے کھاتے ہیں انسان اور چوپاہے، یہاں تک کہ جب پکڑی زمین نے اپنی رونق اور وہ مزین ہو گئی اور گمان کر لیا اہل زمین نے کہ بے شک وہ قادر ہیں اس سے فائدہ اٹھانے پر، تو اچانک آ گیا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو، تو ہم نے کر دیا اس لہلاتی کھیتی کو کٹی ہوئی کھیتی، اس طرح گویا کہ نہیں تھی وہ موجود کل۔ اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ حکمت کی ایک اور مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو تغیر اور تبدل یعنی کہ جو جمود کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 24، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ تغیر اور تبدل کے انکاری لوگ جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فطرت کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ فطرت کا رویہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ بہترین ہوگا، ان قوموں کے ساتھ کہ جو تغیر اور تبدل پر بڑا گہری نگاہ رکھتے ہیں، گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اور اسی صورت میں آپ دیکھیے کہ آگے چل کے جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات آتی ہے، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھ لیجیے کہ وہاں پر حضرت نوح کا جب وقت آتا ہے تو وہاں پر ایک ایسی حکمت کی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہاں پر انسان کو اس مقام پر دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب تک آپ کائنات سے واقف نہیں ہوں گے آپ اپنی ذات سے واقف نہیں ہوں گے۔ شروع میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ کو کائنات کی واقفیت دی گئی ہے، اور اس واقفیت کا حال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ آنے والے سالوں میں اس طوفان کی پریپریشن کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں وہ قوم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس سے گزرتی ہے اور ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کائنات سے کس قدر واقف ہے کہ آج الحمدللہ ہم اپنے موبائلز پر ویدر دیکھ لیتے ہیں کہ آج بارش کس جگہ پر ہے، آج دھوپ کہاں پر نکلی ہے، اور اس پوری سچویشن کو آج ہم نے اپنے موبائل کے اندر تو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی دفعہ ہمارا جو سوچنے اور سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہ بالکل عجیب ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ آپ نوح علیہ السلام سے آگے جو چلتے چلے آئیں گے، جو انسان کو کائنات سے واقفیت ملتی گئی ہے وہ اپنی ذات کی طرف لوٹا ہے۔ تمام تر عبادات، تمام تر چیزیں انسانی ذات کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ تمام تر عبادات، یہ شاعر، یہ روزہ، یہ حج، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ سب کچھ اس طرف آتی ہے۔ لیکن جو ہی کائنات کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بات کی جا رہی ہے، حضرت آدم کی دفعہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ تمام تر چیزیں، یہ کیا حکمتیں ہیں کہ جن کی طرف جو ہے وہ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف آپ دیکھیے کہ وہ پریپریشن بیفور ڈسٹارشن جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہاں پر ایک تباہی ہے اور اس سے پہلے پریپریشن کی جا رہی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو یہاں پر یہ قرآن کریم میں 24 نمبر آیت کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ وقتی طور پر کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جامد ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو اب چیز بدلی نہیں بدلے گی، اس میں کوئی تغیر نہیں آئے گا، یہ سب کچھ ایسے ہی چلے گا، لیکن وہ بتاتا ہے کہ پھر اچانک اسی نظام کسی بھی چیز کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم جب پیش کرتا ہے کسی بھی شے کو تو اس کی ضد بھی اس شے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں پر پیچھے کشتی کا ذکر کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے بہت اچھی ہوا چل رہی تھی، وہ اسے لے کے چل رہی تھی، لیکن وہی ہوا جب سپیڈ پکڑتی ہے یا اس میں شدت آتی ہے تو پھر اب آپ وہی اسی چیز کے سکون کی ضد وہاں پر موجود آ گئی ہے۔ یہاں پر بارش کی مثال دی ہے تو وہ جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر اس کی مثالیں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ آگے آ کے بتا رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ترین چیز ہے کہ تغیر اور تبدل کے انکاری لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 44 اگر آپ نکال لیں تو یہ بھی بہت اہم آیات میں سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، اور لیکن لوگ سوری
لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے کس قدر بڑی عظیم آیت ہے کہ ظلم کا آغاز اپنے نفس سے ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، ہم نے بتایا شروع سے، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جس طرح تربیت کا آغاز آپ کی ذات سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے تخریب کا آغاز بھی آپ کی ذات سے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ صلات کرے گی یہ کہ وہ آپ کی ذات سے آپ کو ٹھیک کرتی ہوئی کائنات کی طرف سفر کرے گی، وہ آپ کی ذات کو اور کائنات کو ہم آہنگ کر دے گی۔ یہ صلات کا مقصد تھا، عبادت کا مقصد بھی یہی تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ناس پر۔ ناس کا لفظ استعمال کر کے وہ آیت کو مذاہب کی گفتگو سے باہر نکال دیتا ہے۔ وہ تمام انسانوں پر امپلیمنٹ ہونے والے اس قانون کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو سب کے لیے یکساں ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں کبھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہم مسلمانوں کی حمایت کر کے کسی اہل کتاب کے اوپر عذاب ڈالنا شروع کر دے گا، وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے۔ تو ہم یہ شروع سے یہ بات کر رہے ہیں، UWS کے اندر ہمارے شروع کے تربیتی پروگرامز کے مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنی ذات سے اپنی تعمیر شروع کریں اور پھر کائنات میں اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں۔ یہی اس صورت کے اندر بھی ہمیں پیغام ملتا ہے۔ 44 میں ہم نے ایک بات اور چیز میں ذرا مجھ سے رہ گئی، وہ میں دہرا دیتا ہوں کہ ظلم کی ایک خطرناک ترین شکل جو ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ظلم کی ایک خطرناک ترین شکل، بدترین ظلم یہ ہے کہ علم کے ذریعے لوگوں کو ظلم رحمت بنا کر پیش کیا جائے۔ یعنی بدترین ظلم اگر اس کائنات کے اندر کہیں ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو یہ محسوس ہی نہ ہونے دیا جائے کہ میں تم پر ظلم کر رہا ہوں، بلکہ اسے وہ ظلم جو ہے وہ رحمت کی شوگر کوٹنگ کر کے اس کے اندر جو ہے وہ، یعنی کہ اسے زحمت دی جائے رحمت کے نام پر۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ علم کے نام پر ہو رہا ہے، یہ علم کے نام پر ہو رہا ہے، یہ ایجوکیشن کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ کس قدر خطرناک ہے انسانی نسل کے لیے، انسانی نسل کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بدترین ظلم ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا ہوگا، بہت غور کرنا ہوگا تاکہ ہمیں اللہ کریم ان سے بچا سکے۔ اچھا جی، 65 اگر کائنڈلی نکال لیجیے، سوری 65۔ اب ہم نے بتایا تھا کہ حکمت کی بات بتا رہا ہے قرآن کریم، اور اس حکمت کو بیان کرنے کے لیے جماعت کی تنظیم سازی، جماعت کا کردار، یہ تمام تر چیزیں، پھر جمود سے انکار، حرکت کی طرف لے کر آنا، پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اور پھر اس پوری کنڈیشن کے اوپر کام کرنے والے انسان جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خطاب کیا گیا تو میں نے عرض کیا کہ مخاطب پوری امت، پوری انسانیت ہے، انتخاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور غمگین نہ کرے آپ کو ان کی باتیں، ان کا قول جو ہے۔ إِنَّ عِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ تو اس میں جماعت کے اندر موجود لوگ، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب فرمایا جا رہا ہے، تو اسی طریقے سے جو لوگ جماعت کے اندر آتے ہیں، جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں، سب سے پہلے انہیں بھی اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بارے میں، یا کوئی بھی جو قرآن کریم کی ان آیات کو بیان کرنے والا انسان ہوگا، اس کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیے کہ عمومی لوگوں کا رویہ جو ہے وہ کس انداز کا ہو۔ لوگ جو ہیں ان پر ہنسیں گے، ان پر تنقید کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، یہ تمام تر کام ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوں گے، آج بھی ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس رویے سے بھی بڑا محتاط رہنا ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ حزین ہو کر ہم اپنے اس ارادے، اپنے اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کی دو چار باتیں اتنی تکلیف دے دیتی ہیں، اسے ہم پرسنل لے لیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں اپنے تمام ممبرانز کو کہ کبھی کسی ایک انسان کی بات کو پوری امت کا موقف نہ سمجھیں، پوری قوم کا موقف نہ سمجھیں۔ اسی بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی ایک انسان نے ہمیں بول دیا ہے تو سارے لوگ ہمارے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے،
وہ ایک انسان ہے جس نے یہ بات آپ سے کی ہے، یا وہ 2 4 10 لوگوں کا ایک گروپ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی حق بات پہچاننے والے کوئی لوگ موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ فراہم کرے گا جو آپ کی نیت کو، آپ کے ایمان کو جانتے ہیں. تو ایسی جگہ پر آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا کسی کے قول سے، کیونکہ قول جو ہیں وہ انسان کو ڈی ٹریک کرتے ہیں. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ ولا يحزن، اور حزن آپ جانتے ہیں کہ یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے، وہ جو انسان کو اندر سے ویک کرتی ہے. تو آپ نے یا ہم نے یا جتنے بھی لوگ ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزم سے نہیں ہٹے، صحابہ نہیں ہٹے، اہل بیت نہیں ہٹے، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی اگر کوشش کریں تو ان کے اقوال جو ہیں وہ ہمیں بالکل بھی انشاءاللہ ہمارے عزم سے نہیں ہٹا سکتے. اس میں میں چاہوں گا کہ آیت نمبر 104 اگر نکال لیجئے جی. اب دیکھیے کمال کہ ایک جماعت کہ جسے قرآن کریم اپنی حکمتیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمتیں عطا فرما رہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ حکمتوں میں ایک بہت بڑی حکمت آپ کے سامنے آنے والی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذی تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. کہہ دیجیے اے لوگو، اگر ہو تم شک میں میرے دین سے متعلق، تو نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. ولیکن اعبد اللہ، اور لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ جو وفات دیتا ہے تمہیں، اور میں حکم دیا گیا ہوں اس بات کا کہ میں ہو جاؤں مومنوں میں سے. میں یہ جو الفاظ ادا کرنے والا ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ اسے انتہائی غور سے ان الفاظ کو سنا جائے. دیکھیے، آپ فرما دیجئے یا ایوہ الناس، لوگوں سے، ان کنتم فی، اگر تم شک میں ہو، من دینی، میرے دین میں، فلا عبد الذی تعبدون، تو نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. یہ ایک رویہ ہے. میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ ایک رویہ ہے. لیکن اگر یہاں پر تھوڑے سے استغفر اللہ الفاظ تبدیل ہوں اور یہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ میں تمہیں بھی عبادت نہیں کرنے دوں گا، تو پھر بات کس طرف نکل جاتی ہے. آپ دیکھیں، اسلوب دیکھیں، کس قدر خوبصورت اسلوب ہے کہ ان کی عقائد کو احترامن، اعترافن نہیں، اعتراف نہیں کر رہے، احترامن، کہ آپ جو عبادت کرتے ہیں ان کی میں عبادت. اور دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کشتی میں جب یہ ہوتے ہیں تو پھر یہ مخلصین اللہ الدین کی بات کرتے ہیں. موت کی غشی جب ان پر آتی ہے، یہاں پر اب پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ من دون ولکن عبد الذی یتوفاکم، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے. اب توفا اور موت کے اندر کبھی ہم انشاءاللہ فرق کریں گے، لیکن توفا جو ہے یہ ٹیمپرری کسی چیز کا آف ہونا ہوتا ہے. موت جو ہوتا ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے. توفا میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہی ہے وہ جو تمہیں نیند میں توفا کرتا ہے. جب تم نیند کی حالتوں میں ہوتے ہو، توفا کی حالت میں ہوتے ہو، پھر وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے. تو جہاں پر آپ ٹیمپرری طور پر آف ہوتے ہیں وہاں پر توفا کا ورڈ آتا ہے، اور جہاں پر آپ کنٹینیوسلی اسی حالت کے اندر جاتے ہیں تو وہ موت ہوتی ہے. خیر، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے امر ہوا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ امر تو مقصدیت ہوتی ہے، میں اس مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، ان اکون من المؤمنین، کہ میں مومنین میں سے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اور حسن کا جو کس قدر خوبصورت انداز ہے رسول کریم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دوسری سورہ الکافرون میں بھی آپ دیکھ لیجیے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، وہاں پر بھی آپ کو یہی تکرار ملے گی. لیکن آپ کو دیکھیں اس کا کمال، آپ دیکھیں کہ دوسرے کا احترام، آپ دیکھیں، اعتراف نہیں ہے، احترام، کہ لکم، آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا التزام تمہارے پاس ہے، میرا التزام میرے پاس ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں کسی انسان کو یہ کہوں کہ نہیں جی میں تمہاری عبادت نہیں کرتا تو میں تمہیں کرنے بھی نہیں دوں گا. نہیں،
آپ کسی بھی انسان کو اطاعت کے ساتھ لے کر آئیں گے دین کی طرف. اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں. اور یہ چیز اگر کسی بھی جو ہے وہ حکیم جماعت کو سمجھ آ جائے تو وہ اپنے مقاصد کی طرف جلد جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے. جی. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ آپ سیدھا رکھیں اپنے چہرے کو دین اسلام کے لیے یکسو ہو کر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یکسو ہرگز نہ ہوں آپ مشرکین میں سے. اور پھر ہم مشرکین کی ڈیفینیشن تو پچھلی صورتوں میں ہم دے چکے ہیں. فَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مت پکاریں آپ اللہ کے سوا ان کو جو نفع نہ دے سکتے ہیں آپ کو اور نہ نقصان دے سکتے ہیں آپ کو. فَإِنْ فَعَلْتَ، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بلا شبہ فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک بلا شبہ آپ کے ظالموں میں سے ہو جائیں. وَأَن يَمَسَّسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس اللہ کے سوا. وَأَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ اللہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کو جو ہے وہ یصیب به ومن یشاء من عباده، تو نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے فضل کو. وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ غفور ہے، رحیم ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ بتا دیجیے. پھر یہ دیکھ لیجیے، وہی میں نے بتایا کہ حق 23 مرتبہ اس صورت کے اندر استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اور بار بار اسی حق کے اندر وہ حقائق چھپے ہوئے ہیں جن کے اوپر ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں. میں یہ خلاصتاً مطلب اس کو پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب کبھی اللہ نے موقع دیا تو ورڈ ٹو ورڈ بھی ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے، قل یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے گفتگو ہو رہی ہے. اس میں موجود تمام حکمتیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہیں. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو جو ہدایت لے اس نے اپنے نفس کو ہدایت دے. پھر وہی میں بات کر رہا ہوں کہ نفس سے ہی بات شروع کرتا ہے، نفس سے بات شروع کرتا ہے. جب تک ہم اپنے نفوس کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم کبھی بھی نفاذ کی طرف نہیں جائیں گے. یہی مونو ہے، یہی ہمارا ایک پروگرام ہے، اسٹریٹجی ہے کہ جب تک ہم اپنے نفس کو کی تطہیر نہیں کریں گے اس وقت تک. اور یہ نفس کی تطہیر جو ہے وہ بیٹھ کر صرف اپنے آپ کو مانجنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر نفس کی تطہیر کے اندر یہ ہے کہ ان مقاصد کو جاننے کے بعد ان پر آپ نے امپلیمنٹیشن کروانی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی غار میں جا کر بس اللہ اللہ کرنا ہے. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ گمراہی اختیار کرے گا، اپنے ہی نفس کے خلاف. علیہا وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر نگران. واتبع ما یوحى الیک، اور پیروی کریں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور صبر کریں حتی یحکم اللہ وهو الخیر الحاکمین، یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ 104 سے لے کر 109 تک بہترین وعظ ہے کہ جو کوئی بھی دعوت اور تبلیغ سے جڑا ہوا انسان، اس کے لیے اصولی نکات قرآن کریم نے پیش کیے ہیں کہ اسے اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، کسی کو کنونس کرنا ہے، تو وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اسے کنونس کر سکتا ہے. 99 اگر کائنڈلی آپ نکال لیں، یہ اس پوری بات جتنی بھی ہم نے سورہ یونس کے اوپر بات کی ہے اس میں یہ اہم ترین آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو ایمان لے آتے وہ لوگ جو زمین میں ہیں. کلہم جمیعا، سب کے سب، سارے کے سارے. افأنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، پھر آپ مجبور تکرہ کریں گے. یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی کریں گے، لوگوں کے ساتھ آپ مجبور کریں گے، پھر آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومن. اب آپ یہ دیکھیے اللہ نے یہ فیصلہ سنا کر کمال کیا کیا ہے. کمال اس آیت کے اندر یہ ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ایمان لے آتے جو کچھ بھی ہیں زمین میں، سارے کے سارے. بات کیا آ رہی ہے کہ لوگوں کے ایمان کی فکر تب کیجئے جب آپ لوگوں کو امان دینے کے قابل ہو جائیں.
آپ اگر لوگوں کو امن و امان دینے کے قابل نہیں ہے نا تو آپ لوگوں کو ایمان دینے کے قابل بھی نہیں. پورا قرآن کریم ان دو چیزوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا اسوہ حسنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حیات مبارکہ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان کو دین اسلام کی طرف بلایا ہے، پکارا ہے، تو آپ نے اسے امان دی ہے. امن و امان کا باقاعدے معاہدے ہوئے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ بیعت کی گئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، پرومسز ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایمان کی بات آتی ہے. آپ لوگوں کو امن و امان تو دے نہیں سکتے، چل پڑے ہیں لوگوں کو ایمان دینے کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دے کر آپ کو یہ بتایا کہ اللہ چاہتا تو وہ سارے ہی ایمان لے آتے. لیکن کیا آپ زبردستی کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ تبھی زبردستی ہو رہی ہے نا کہ وہ راضی نہیں ہو رہے اور آپ ان کے ساتھ زبردستی کریں گے. ان کو راضی کرنے کے لیے بہترین جو طریقہ کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو امن و امان دیں، یوں سمجھیں کہ ان کو ایمان مل گیا. وہ ایمان خود بخود ان کے سینوں میں اتر جائے گا جب آپ ان کو امن و امان دیں. آج کے ہمارے موجودہ رویے کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کسی کو امن و امان دینے کے جو ہے وہ اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ خود بھی اپنی ذات کے لیے بھی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہم امن و امان میں ہیں. تو جن لوگوں نے امن و امان دیا ہوا ہے، ایک بہت ہی عجیب بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ دیکھیے ہمارے میڈیا میں جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک عجیب خوبصورت سا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چلتا ہے اور تکبیر کے جملے آپ سنتے ہیں، اور وہ جب اسلام کا اعلان کرتا ہے یا کرتی ہے ایک بڑی ایموشنل ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں محسوس، الحمدللہ میں اس پر انکاری نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم کسی ایک غیر مسلم کو مسلم بنا کر جو ہے وہ مسلم ہوتا ہے جب وہ، تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یورپ میں مسلمان ہوا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں شفٹ ہو رہا ہوں کسی مسلمان کی کنٹری میں، اب میں یہاں پر نہیں رہوں گا. وہ امن و امان کو تو قبول کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں وہ اپنے ہمارے ایمان کو قبول کر کے وہ اپنے امن و امان کو قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایمان ان کا، امن و امان ہمارا. وہ کہیں بھی کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ وہ یو کے اندر اسلام قبول کرے اور وہ کہے میں پاکستان شفٹ ہونے جا رہا ہوں اور میں کہوں گا میں باقی ساری زندگی جو ہے پاکستان میں گزارنا چاہتا ہوں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں وہ جو ایک انسان مسلمان ہو رہا ہے وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر یہاں پر رہنے والے لوگوں کو آپ امن و امان بھی نہ دیں اور پھر آپ یہ کریں کہ یہاں کے لوگ بڑے ایماندار ہونے چاہیے، یہاں کے لوگوں کے کردار بہت اچھے ہونے چاہیے، یہاں کے لوگوں کی تربیت بہت اچھی ہونی چاہیے. یہ تمام تر چیزیں قرآن ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ محنت مزدوری کرنے کے لیے پردیس جاتا ہے، ایجوکیشن کے لیے پردیس جاتا ہے، کسی بھی غیر مسلم کنٹری میں جاتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر وہیں پہ رہ رہا ہے. ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ ہمارے کسی بندے کو نہیں کہتے کہ آپ عیسائی ہو جائیں، آپ یہودی ہو جائیں، آپ ہندو ہو جائیں، آپ فلاں ہو جائیں. وہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ آئیے یہاں پر رہیے، امن و امان کے اندر رہیے، ہمیں آپ سے تو کوئی لینا دینا نہیں، بس اپنی ضروریت ہمارے حوالے کر دیں. اب یہ جو بیٹا ہے یہ ہماری حکومت کا بیٹا ہے. اب یہ جو بیٹی ہے یہ ہماری حکومت کی بیٹی ہے، یہ سرزمین پر پیدا ہوگی ہے، یہ ہمارے امن و امان کے اندر ہے. اب اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. ہماری اسٹریٹجی فردی اسٹریٹجی کہ امن ایمان کی صورت میں ہم کسی ایک انسان کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں، وہ امن و امان کی صورت میں ہماری ضروریت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شفٹنگ ہو رہی ہے نا، اس شفٹنگ میں 1-19 کا مقابلہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ کسی ایک انسان کو لے کر جاتے ہیں اپنے ممالک کے اندر اور اس کو امن و امان دینے کے بعد وہ پوری اپنا قبیلہ، اپنے چچا بھائی تایا ہر بندے کو وہاں پر شفٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ لگا ہوا ہے اس کوششوں کے اندر اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آنا ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں وہ بغیر ایمان کی تبلیغ کیے ہوئے ہماری ضروریت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس پر وہ کوئی ویڈیو نہیں بناتے، کوئی سیڈ وائلنس کے پیچھے نہیں بچتا، کوئی تکبیر کے نعرے نہیں ہوتے، لیکن وہ ہماری ضروریت اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن ایک ہم ہیں
کہ ہمارا حال یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ وہاں پر مسلمان ہو رہے ہیں لیکن وہ وہاں پر ایمان قبول کرتے ہیں، مسلمانوں کا امن و امان قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ملکوں کی طرف نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ میں یو کے میں اسلام قبول کروں اور میں کہوں کہ میں باقی ساری زندگیاں نائجیریا میں گزارنا چاہتا ہوں، میں سوڈان کے اندر اپنی زندگی گزاروں گا۔ وہ بالکل اس چیز کے قائل نہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر بڑا غور سے سوچنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے الحمدللہ محترم اداروں کو بھی اس چیز کے اوپر سوچنا ہوگا کہ جب تک ہم امن و امان کی حالت میں نہیں آئیں گے، ہم ایمان کی حالت میں نہیں آئیں گے، ہم ایمان کی حالت میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ہم یہ بتا دیں کہ قرآن کریم میں جہاں پر قریہ اور مدینہ کے الفاظ آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم قریہ اور مدینہ میں کیا فرق کرتا ہے۔ ماں سوائے اس ایک مقام کے پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں پر قریہ کا لفظ آئے گا وہاں پر 90%، 90 سے 95% آپ کہہ لیں کہ وہاں پر تباہی کا ذکر ہے۔ جہاں پر قریہ کا لفظ آئے گا وہاں پر آپ دیکھیں کہ تباہی کا ذکر ہے۔ اور قریہ جو ہے وہ عمومی طور پر قریہ والوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اقلیت کو تسلیم نہیں کرتے، حق خودارادیت کو تسلیم نہیں کرتے، فریڈم آف سپیچ کو تسلیم نہیں کرتے، یہ قریہ والے ہوتے ہیں۔ اسی کے مد مقابل قرآن نے مدینہ کی جب بات کی ہے تو مدینہ کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ وہاں پر اقلیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، حق خودارادیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے۔ رسول کریم نے یثرب کو مدینے کا جب نام یہ جب آئے ہیں تو مدینہ جب یثرب کو مدینہ کہا گیا ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آئی ہیں جی۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، بس کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی کہ وہ ایمان لائی ہو، فَنَفَعَهَا ایمانُهَا، پھر نفع دیا ہو اس کو اس کے ایمان نے، إِلَّا، ما سوائے، إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، تو پتہ چلا کہ وہ ایک قریہ جو حضرت یونس علیہ السلام جس کی طرف آئے تھے، یہ وہ پہلا قریہ ہے کہ جو اجتماعی طور پر فلاح پا گیا تھا۔ اجتماعی طور پر انہوں نے اپنی روش کو چھوڑا، اور وہ روش میں نے آپ کو بتایا کہ قریہ کے اندر 3 چیزوں کی روش ہوگی، اور جن کی یہ پوری باتیں پیچھے بھی ہم نے وہ جمود کی بات کی تھی، تغیر اور تبدل کو نہ ماننے والے، آیت نمبر 24 کے اندر۔ تو یہاں پر قریہ کا ایک لفظ استعمال کر کے حضرت یونس جو عنوان دیا گیا ہے اس کو اس کے ساتھ اگر آپ رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قریہ کے اندر یہ 3 چیزیں کہ جس میں ایک اقلیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، دوسرا اس میں حق خودارادیت نہیں ہوتی، تیسرا فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتی۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ قریہ کے اندر ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے قریہ کے اندر، ایسی کوئی قریہ نہیں تھی جس کا ایمان اس کو فائدہ دے رہا ہو۔ لیکن اب یہ دیکھیں اللہ ما سوائے یونس علیہ السلام کے کہ قوم یونس کی قوم کے لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب، تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الا حین، اور ہم نے فائدہ دیا انہیں ایک مقررہ وقت کے لیے۔ اب آگے جو آیت آئی ہے جس کے اوپر ہم نے لاسٹ میں بات کی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اس کے اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ جب تک آپ امان نہیں دیں گے اس وقت تک آپ ایمان دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کا جو اس کو عنوان دیا گیا ہے اس میں یہ قریہ کا لفظ یہ استعمال کر کے بتا دیا گیا ہے کہ 3 بڑی چیزیں کہ جس میں اگر کوئی قریہ اپنے آپ کے اندر کوئی تبدل یا تغیر لے کر آئے، یہ 3 چیزیں چھوڑ کر وہ ان تینوں چیزوں کی ایکسیپٹنس کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان سے عذاب ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو متاع دیتا ہے، ان کے فوائد دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے کلمات تبدیل نہیں کرتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے وہ کامیابی، بڑی کامیابی، فوز العظیم۔ اب لا تبدیل لکلمات اللہ، میں نے بہت سے پروگرامز میں یہ بات کی تھی کہ تغیر میں اور تبدل میں جب تک ہمیں فرق کا نہیں پتہ چلے گا ہم کسی بات کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں آئیں۔ دیکھیے تغیر میں اور تبدل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تغیر یہ ہوتا ہے کہ کسی فیکٹری کی بھی ہم مثال دے چکے ہیں
کہ جہاں پر کوئی لوگ جو ہیں وہ ایک ہی جنس سے ہوں اور ہر آنے والے کا تعلق سابقہ جو گزرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق ہو، ایک ربط ہو، کہ ایک فیکٹری سے بندوں کو نکال کے بندے رکھ لیے گئے، یہ تغیر ہے۔ لیکن اگر ایک فیکٹری سے بندوں کو نکال کے وہاں پر رپورٹ رکھ دیے گئے تو یہ تبدل ہے۔ تبدل میں سابقیت کوئی سابقیت نہیں ہوتی، اس میں سابقہ کوئی لنک نہیں ہوتا، کوئی پاس تعلق نہیں ہوتا اس کا۔ تو یہ جو ہے یہ تبدل ہوتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ کلمات کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ دیکھیے جب ہم کلمات کو قوانین کی طرف لے کر جاتے ہیں تو پھر یہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں۔ لا مبدل الکلمات، اچھا وہ اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا۔ اب کلمہ کے اوپر جب ہم گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر کلمات، تو پھر پورا قرآن ہی اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ اچھا جی، تبدیل نہیں کرتا، لیکن جب وہ ہم کلمات کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ جب تبدل کی بات کر رہا ہے تو پھر وہاں پر تغیر کی گنجائش موجود ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں جہاں پر ہم قوانین کی اگر بات لے لیں کہ لا مبدل کلمات، اللہ اپنے قانون تبدیل نہیں کرتا، تو بے شک وہ تبدیل نہیں کرتا، لیکن وہ تغیر لاتا ہے، اور وہ ہر روز نئے 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 تغیر، کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر روز ایک نئی شان کے اندر ہوتا ہے۔ خلقکم اطوارا، وہ مختلف طور طریقوں سے تمہیں، اطوار سے تمہاری تخلیق کرتا ہے۔ اور وہ ایک یہ بات کہ وہ اپنے قانون تبدیل نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ نئے قوانین متعارف کرواتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج تک انسانوں میں جب سے تہذیب اور تمدن اور معاشرے کا آغاز ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے قوانین ہیں جو انسانوں نے تبدیل کیے ہیں، تغیر نہیں کیے، تبدیل کیے ہیں۔ تو اللہ اگر اپنی ذات کی طرف اس چیز کو منسوب کر رہا ہے تو یہ ہم اس چیز کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کہ اللہ اگر تبدیل نہیں کرے گا تو ہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز، جس طرح کے مثال کے طور پہ کچھ میجر چیزیں جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ محکم اور متشابہ ہے، تو اب محکم کے اندر جو ہے وہ کلمات کے اندر ایک قانون ہم یہ بتا دیتے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو محکمات کے اندر جو چیزیں آئیں گی، اب موت ہے ایک ایسی محکم حقیقت ہے کہ جس سے ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی انکاری نہیں ہے، تو یہ کلمات کے اندر آئے گی یہ بات۔ لیکن آپ تبدل اور تغیر کے فرق کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس تک بات نہیں سمجھ آئے گی۔ تو جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ لا مبدل کر، اللہ اپنے قوانین تبدیل نہیں کرتا، تو پھر یقین کریں ہم بھی کوئی بات تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو چیز فیڈ ہو چکی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چینجنگ لانے کے لیے ہم لوگ بھی تیار نہیں۔ جبکہ یہ بات جنہوں نے یہ فرمائی ہے انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ میری کسی بات کو آپ حرف آخر مان لیں یا مجھے آپ سند مان لیں، ایسا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ لا مبدل کلمات ہی وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر پھر باقاعدہ ایک ایسا موقف اختیار کیا گیا کہ یقین کریں نہ خدا کلمات تبدیل کرتا ہے تو نہ یہ کرتے ہیں۔ ان کا بھی حال یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، جو بات انہوں نے سیکھ لی ہے، جو بات ان کو بتا دی گئی ہے، اس سے ہٹنے کے لیے تیار۔ تو اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مزید بہتر سے بہتر انشاءاللہ تعالی، یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ کسی پر کوئی تنقید ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان نے آپ کو بنیادیں عطا کی ہیں تو اس پر چھت بھی تو ڈالیں، اس کی حفاظت بھی تو کریں، اس میں کوئی رہنے والا بھی تو ہو۔ ایسا تو نہیں کہ بس بنیادیں بنا کر بیٹھ گئے ہیں، نہ اس کی کوئی چھت ہے، نہ اندر کوئی رہتا ہے، اور یہ جو بھی معاملات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے جی، آمین یا رب العالمین۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے تفصیل سے جو سوال کا جواب دیا سورہ کہف کے حوالے سے، اور مدینہ کا اور قریہ کا فرق بھی بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے۔ تو آج کا بھی ٹائم ہو چکا ہے، تو اگر کسی اور کا کوئی سوال یا رائے نہیں ہے تو ہم آج کا پروگرام اب یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں جی۔ سورہ یونس کے بارے میں جو ہم نے بات چیت کی ہے آج، اور اس کا جو مقصد ہم نے سمجھا ہے، اور ساری بات جو ہے وہ نفس کے اوپر آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنی نفس پر اپنی ذات سے اپنا کردار کھڑا کرنا ہے اور اپنی نفس کے اوپر کام کرنا ہے، اور تغیر اور تبدل سے انکاری نہیں ہونا ہے، اور تبھی پھر ہمیں
اللہ کی حکمت کی سمجھ میں آتی ہے، اور اس کو ہم نے، کیونکہ ہم اگر اس حکمت پر عمل نہیں کرتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے کہ ہم تبدیلی اور اپنی ذات میں تغیر لے کر آئیں، اس کو بہتر سے بہتر بنائیں، تو پھر ہم اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جس طرح ہم نے سمجھا کہ بدترین ظلم یہ بھی ہے کہ رحمت کے لبادے میں لپیٹ کر پیش کیا جائے، وہ بھی ظلم، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اور باقی ساری باتیں اینڈ میں آ کر یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو پہلے امن کی طرف لے کر آنا ہے تو وہ ایمان کی طرف آئیں گے، اور کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ تو بہت ساری حکمت کی باتیں ہمیں سورہ یونس سے پتہ چلی ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو سمجھنے اور ان کا مقصد سمجھنے اور ان کے معنی سمجھنے، اور پھر اس سورہ سے جتنے اسباق ہم نے لینے ہیں ان کو ہم لے کر تو انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا ہماری صحیح ہوگی، ہمارا جہاد ہوگا، اور اسی سے ہم آگے اپنی قوم کو اور آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں۔ جی آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ جزاک اللہ جی، آج کا بہت شکریہ سیشن جی۔ ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا بھی۔ اللہ حافظ جی۔